ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دیانت اور ایمانداری کا نتیجہ تھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا مال دے کر ملک شام بھیجا تھا، اور آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کے جو غلام تھے یعنی خادم، وہ بھی آپ کے ساتھ گئے تھے۔ جب وہاں پر وہ گئے تو انہوں نے رسول اللہ کی ایمانداری کو دیکھا، اس لیے کہ روایات میں آتا ہے، سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کوئی سامان بیچتے تھے تو آپ واضح طور پر یہ فرما دیا کرتے تھے کہ بھئی میں نے اس معاملے میں کوئی جھوٹ نہیں بولنا۔ جو تاجر بولتے ہیں اپنا سامان بیچنے کے لیے، جو کچھ بھی ہے تمہارے سامنے، اس کو پرکھ لو، اس کو جانچ لو، اس کو دیکھ لو۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ نے اس وقت کاروبار کیا، اور کاروبار کی زندگی آپ کی اس وقت جتنے دن بھی گزارے تو حضرت خدیجہ کے غلام نے، خادم نے بھی آپ کو دیکھا، تو واپس آ کر اس نے حضرت خدیجہ کے سامنے آپ کی بڑی تعریف، اور یہی بنیاد بنی حضرت خدیجہ کی توجہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شرافت تھی، یہی دیانت تھی، یہ صداقت تھی۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی عرب کے معاشرے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، یعنی آپ ایک باکردار خاتون، آپ ایک طاہرہ خاتون، پاک باز خاتون تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پیغام بھیجا گیا تو آپ نے قبول فرمایا، یعنی چند دنوں کے بعد اور کچھ گفتگو کرنے کے بعد اپنے چچا کے ساتھ بھی اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ معاملہ پھر آگے بڑھا، تو آپ کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔